لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القریشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وطہارتہم وسیادتہم وولایتہم وولایتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صدق اللہ العلی العظیم. آپ کی بے پناہ سماعت کی معراج اور آپ کے حضور ایک گزارش ہے کہ اس مجلس کی مزید روحانیت کے لیے اور 14 کی سواری کی آمد کے لیے ایک صلوات بلند آواز سے آپ الحمدللہ رب العالمین. خدائے وحدہ لا شریک کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس پروردگار نے وائرس سے بھری دنیا میں ہمیں ولایت علی کا اینٹی وائرس عطا کر دیا اور اس فتنوں کے دور میں ہماری حیات کی اور ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے ملکہ غیرت اور ملکہ حیا نے یوم الست کے آئینے کے طور پر ایک فرش عزا عطا فرمایا. خیام حسین نے لگائے، قیام انسانیت نے کر لیا، کیونکہ کربلا درس حریت ہے، سبق انسانیت ہے، کربلا تربیت کا مرکز ہے، کربلا تعلیمات آل محمد علیہ السلام کا وہ مدرسہ ہے جہاں کوئی ایک شب میں پڑھ لے تو وہ کائنات میں علیہ السلام ہو جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ کربلا ذکر بھی ہے اور کربلا فکر بھی ہے. اگر انسان کربلا کو فکر کرے اور کربلا کو اپنے اندر اتارے تو جس میں جتنی کربلا اتر جائے گی وہ اتنا غیرت دار ہوگا. بتوفیق الہی بتائید سرکار ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. کل تو ہم آئے مبارک نورانیہ کا ترجمہ بھی نہیں کر پائے، ایک بات ایسی نکل آئی کہ بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی. لیکن آج بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ترجمہ تو آپ کے گوش گزار کر دیں. خدائے بزرگ و برتر کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے.
کہ آج پھر وہ چاہتا تو آپ کی زندگی کے چراغ کو گل کر دیتا، لیکن اس کے انتخاب نظر میں آپ تھے تو اس نے ایک بار پھر کشتی نجات پر بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اسی لیے اس پروردگار کا ہر لمحہ شکر ادا کیا جائے کہ اس نے ہمیں اس گود میں پالا، ہمیں اس گود میں پروان چڑھایا کہ جہاں حی علی خیر العمل کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرا کر حلمن کی صدا تک پہنچاتی ہے اور ہم مجلسوں کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں اور مجالس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بڑی مشہور و معروف آیے مبارکہ نورانیہ اجازت ہے تو ارشاد ہوا بہت سے چہرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے علاقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، بہت پردیس میں اگر کوئی اپنا مل جائے تو دل کو بڑی ڈھارس ہوتی ہے، اور جہاں سارے ہی اپنے ہوں تو وہاں دل کو واقعی بڑا سکون میسر آتا ہے، اس لیے کہ جہاں سرحدیں ہار جاتی ہیں وہاں سے کربلا کا آغاز ہے، جہاں نفرتیں ہار جاتی ہیں وہاں سے محبت اہل بیت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو دنیا کی سرکاریں ہمیں سرحدوں میں قید کر سکتی ہیں، لیکن علی کی محبت ہمیں آزاد کرے گی، اور ہم بڑے آزادی کے ساتھ کربلا معلی یا دیگر مقامات پر مجلس حسین میں دل سے دل کی باتیں کرنے کی کہ جو لمحات فراہم ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ تو بڑی مشہور و معروف آیے مبارکہ نورانیہ ہے، ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب یہ اگر صلوات پڑھی رہے ہیں تو مل جل کے پڑھیے، دلوں کا نفاق ختم ہوتا ہے۔ اور سے سنیے گا، بڑی دقت کیجئے گا کہ یہ آیت آپ سب کے ذہن میں موجود ہے، اور یہ بھی طارق صاحب یہ مجلس کا صدقہ ہے کہ جو عربی نہیں جانتا وہ بھی جانتا ہے کہ انما کلمہ حسر ہے، وہ بھی یہ جانتا ہے کہ انما کلمہ حسر ہے، اور کلمہ حسر کی اس سے بہتر تعریف میرے پاس نہیں ہے کہ توحید کے پرکار سے کھینچے ہوئے دائرے کا نام ولایت ہے، اور اس دائرے پر جو انٹر لاک لگا ہے وہ انما کا، ذرا اس کو محسوس کرنا، جو انٹر لاک لگا ہوا ہے وہ انما کا ہے، یعنی انما کا سپاہی در اہل بیت پر بیٹھا ہوا ہے، اب کوئی اپنی مرضی سے اس دائرے کے اندر نہیں آ سکتا۔ تمہیں نبی بنایا ہے تو نبی رہنا، نبوت کے کیمپس سے نکل کے ولایت کے کیمپس میں آنے کی جرات نہ کرنا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اس کے طریقے میں، اس کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ قرآن کی آیت ہے جو حلال ہے وہ قیامت تک حلال رہے گا، جو حرام ہے وہ قیامت تک حرام رہے گا۔ یہیں پہ تو ہمارا اسلام جیت جاتا ہے، چندے کے علوم سے اسلام نہیں سمجھا جاتا۔ میں نے بڑی بات کہی ہے، محسوس کیا۔ یہ آغا صاحب آج میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذرا اس کو آپ درک کریں کہ جو مرعوب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اگر سائنس کے فارمولے لے کر آ جائے اور سائنس کی زبان میں اسلام سمجھانے بیٹھ جائے تو سائنس میں اب وگیان، یعنی ہم ظاہر سی بات ہے ہندوستان سے آئے ہیں تو ان شبداولی کا پریوگ تو کریں گے ہی نا، تو آپ کو بھی بڑا لطف آئے اور ہماری بات بھی پہنچتی رہے۔ تو وگیان کی جو جس کو کہا جائے اس کا ارتھ، اور اس کو کہا جائے اس کی پریبھاشا، اور تھوڑا سا میں بات واضح کروں، اس کی ڈیفینیشن
آپ سب ہم سے بہتر جانتے ہیں اس میدان کے فرش پر، اس رہوار پر آپ بیٹھے ہیں اور بڑی تیزی سے دوڑاتے ہیں اس رہوار کو، تو حادثات جو ہوئے ہیں ان سے جو تجربات حاصل ہوتے ہیں، اس کے مشاہدات، تو کبھی کبھی کسی کا فارمولا چلتا ہے، پھر اس کے بعد کسی کا فارمولا ہے، یعنی وہاں تغیر پایا جاتا ہے، تبدیلی پائی جاتی ہے۔ تو آپ اسلام کو وقتی طور پہ غیروں کو سمجھانے کے لیے چندے کا علم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن قرآن چندے کا علم نہیں ہے، قرآن اللہ کا دیا ہوا علم ہے، اور قرآن کے اندر آیت ہے کہ جو حلال ہے وہ قیامت تک حلال رہے گا۔ نہیں، جو لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ان کے قانون میں تبدیلی نہیں اللہ کے، اور اس کے بعد خود یہ قانون ہے کہ جو حلال ہے وہ قیامت تک حلال ہے، جو حرام ہے وہ قیامت تک حرام رہے گا۔ اب میں یہاں سے ذرا سا آگے بڑھ رہا ہوں کہ انما سب جانتے ہیں کہ کلمہ حسر ہے، تو اب یہاں پہ ارشاد کیا ہو رہا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ذرا میرا ساتھ دیجئے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کل تو آپ کو جوڑنے کے لیے کچھ باتیں کہی ہیں، اب مجھے جوڑیے آپ اپنے آپ سے، تو ہر بات آپ کو دیکھ کے نہیں، کچھ باتیں اپنی بھی پہنچانی ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ انما ہے کیا؟ انما ہے کلمہ حسر۔ تو اس آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جب آپ سب کرتے ہیں تو ترجمہ تو بڑی آسانی سے بہت ذاکرین اور خطبہ کر جاتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہوگا کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ ہر عیب کو اہل بیت سے دور رکھے، لیکن علماء امامیہ اور دقاق زمانہ جو دقیق نظر سے تفاسیر کو پڑھتے ہیں، آیتوں کو پڑھتے ہیں، جو گرامر جانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اس آیت کا ترجمہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جتنا آسان سب سمجھتے ہیں، اور چپ چاپ آیت کا ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر قانون یہ ہے کہ جب تک یہ پتہ نہ چلے کہ انما کا رشتہ ہے کس کے ساتھ، انما کا رشتہ، دیکھیں انما کا رشتہ بہت غور سے سنیے گا، انما کا رشتہ ہے کس کے ساتھ، تب تک اس آیت کا صحیح ترجمہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ انما سے پہلے یریدو فعل ہے، سمجھانا میری ذمہ داری ہے۔ یریدو فعل یعنی کام کو کہتے ہیں، اسی سے فاعل ہے کام کرنے والا۔ عربی گرامر میں انما سے پہلے یریدو فعل ہے، اور اس کا جو فاعل ہے وہ ہے اللہ، اسی لیے کہا گیا یرید اللہ، یعنی اللہ کا ارادہ۔ تو علماء فرماتے ہیں اگر انما کو یرید و فعل اور فاعل اللہ سے جوڑا جائے، بہت توجہ، اور ترجمہ کیا جائے تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ اہل بیت سے ہر نجاست کو دور رکھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انما کو ذرا سا کھسکائیے اور تھوڑا سا آگے لے جائیے تو یرید و فعل سے نہ جوڑ کے لیذھبا سے جوڑیے، بہت توجہ، تھوڑی زحمت کرنی پڑے گی، لیذھبا سے جوڑیے، تو گرامر کا اب گرامر کے حساب سے ترجمہ ہوگا اللہ ہی کا ارادہ ہے۔ دیکھیں ترجمہ بدل گیا، پہلے کیا کہا تھا سرسری طور پہ اللہ کا ارادہ ہے، اب شدت پیدا ہو گئی، اللہ ہی کا ارادہ، یعنی اور کسی کا ارادہ نہیں ہے، اللہ ہی کا ارادہ ہے کہ وہ ہر نجاست کو اہل بیت سے دور رکھے۔ اب جو تیسرا ترجمہ علویوں نے کیا وہ سارے ولایتیوں کے لیے تحفہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر یہ ترجمہ پہنچ گیا تو آپ ساتوں آسمان کی سیر کریں گے، ورنہ میرا اپنا مقدر جو لوح دل پہ یہ عبارت نقش کر کے آگے نہ بڑھ سکا۔ پہلا ترجمہ ہوا اللہ کا ارادہ ہے، لیکن انما کو جب لیذھبا سے جوڑا گیا تو ترجمہ کیا ہوا؟ رئیس صاحب اپنی ریاست کا اعلان کیجئے، کیا ترجمہ ہوا؟ اللہ ہی کا ارادہ ہے۔ لیکن آغا صاحب قیامت ہو گئی، زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ علماء تفاسیر یہ لکھتے ہیں اور امامیہ خاص طور پہ لکھتے ہیں کہ اگر انما کو کھسکاتے ہوئے آپ اس کو انکم سے جوڑیں، توجہ، انکم یعنی تم اور تم یعنی اہل بیت، یعنی اگر انما کو، پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں، انما کو اہل بیت سے جوڑا جائے اور اب اس آیت کا ترجمہ کیا جائے تو زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ اگر انما کو اہل بیت سے جوڑ کے آیت کا ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ ہر نجاست کو دور رکھے، بس تم سے اہل بیت
کہ میری بات واضح ہو سکے. دیکھیں کتنا فرق ہو گیا. یعنی اللہ کا ارادہ ہے اور کسی سے نہیں، صرف اور صرف تم سے اے اہل بیت. ہر عیب کو دور رکھے، ہر نجاست کو دور رکھے. اب دیکھیں ترجمے میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہو گیا. اسی لیے قرآن رٹنا اور ہے، قرآن سمجھنا اور ہے. قرآن اپنے بچوں کو رٹا کے طوطا بنانے کے لیے نہیں آیا. قرآن بار بار کہہ رہا ہے تعقل کرو، تدبر کرو، تفکر کرو کہ قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے. اور انشاءاللہ ایک بڑی معراج الحمدللہ ذکر اہل بیت کے صدقے میں اگر عطا ہو تو اس طالب علم کے حق میں دعا فرمائیے گا. مولا آپ کو سب کو شاد و آباد رکھیں. اس آیت کو ذرا غور سے پڑھیے. اس آیت کے اندر ایک بہت بڑا اختلاف علماء امامیہ سے ہمارے برادران یوسف کا ہے. نہیں محسوس کیا آپ نے اتنا خوبصورت استعارہ تھا. ہم تو اپنے آپ کو چھوٹا ہی مانتے آئے اور ہمیشہ چھوٹا مانتے ہیں. ہمارے بڑے بھائیوں کا اختلاف یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، بہت توجہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ ہر عیب کو دور رکھے نہیں. دیکھیں یہ علمی باتیں اگر یہاں نہ ہوں تو پھر کہاں ہوں گی. اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ ہر عیب کو دور رکھے نہیں بلکہ دور کرے. دونوں ترجمے میں بہت فرق ہے. اور یہی ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ دور کرے ترجمہ ہوگا، دور رکھے نہیں ہوگا. اور آپ کے پیروں تلے سے زمین سرکاؤں، لغوی اعتبار سے ترجمہ وہی ہوگا جو وہ کر رہے ہیں. لغوی اعتبار سے ترجمہ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا کہ جو وہ کر رہے ہیں. کون سا ترجمہ؟ گرامر کے حساب سے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ ہر عیب کو دور کرے. لیکن اس میں گنجائش ہے. دور کرے کا مطلب یعنی کچھ تھا تو دور کیا. ذرا دقت فرمائیے گا، بہت توجہ کے ساتھ سنیے، بہت توجہ کے ساتھ سنیے. دور کرے میں ایک سوال ہے اور کوشچن ہے کہ کچھ تھا تو دور کیا. اگر کچھ نہ ہوتا تو ترجمہ یہی کرتے دور رکھے. لیکن ہمارے یہاں ترجمہ یہ ہے، محاورتاً ترجمہ ہوگا دور رکھے، دور کرے نہیں. اگر کہیں گے کہ دور کرے تو اس کا مطلب کچھ تھا. سوال ہے تو اب لطیف سا اشارہ کروں، ان کو اس سے مطلب نہیں کہ ترجمہ کیا ہوگا. یہ کرے پر شدت اس لیے پیدا کر رہے ہیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ثابت ہو جائے کہ اہل بیت میں کچھ تھا. کاش کے بات واضح ہو سکے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، محسوس کیجیے گا. جو ہے آپ کی سلامت رہے. دور کرے ترجمہ نہیں ہوگا. اور اگر اس کی نظیر قرآن مجید میں مل جائے تو ہمیں کسی اور کتاب کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن تو لازوال معجزہ ہے نا، جو اپنے حبیب کے قلب پر اللہ نے نازل کیا. تو الحمدللہ اس کو یوں سمجھ لیجئے، دور کرے نہیں، دور رکھے. لیکن گرامر کے حساب سے ترجمہ کیا ہوگا؟ اب ایک جملہ کہہ دوں، لکھنؤ یاد آ گیا پھر مجھے. آپ تو الحمدللہ بڑی رہنمائی فرماتے ہیں اس کی یادداشت کے لیے، آپ بیٹھے رہتے ہیں. مجھے لکھنؤ پھر یاد آ گیا. اپنے لغات کو اٹھا کر اپنے گھر کی طاق پہ رکھیے. جہاں سے لغت کی زبان ختم ہوتی ہے وہاں سے قرآن کی زبان کا آغاز ہوتا ہے. بہت توجہ، وہاں سے آل محمد کی زبان کا آغاز ہوتا ہے. لغوی اعتبار سے ڈکشنری کے حساب سے ترجمہ وہی ہوگا جو وہ کر رہے ہیں کرے. لیکن ہر جگہ پہ وہ ترجمہ قابل قبول نہیں. اور اگر ہے تو پھر میں امت مسلمہ سے سوال کرتا ہوں کہ اس کی نظیر اسی قرآن میں ہے. کہاں رہیں گے آپ؟ اس کی نظیر اسی قرآن میں ہے. میرا سوال ہے کہ اگر یہاں پہ ترجمہ آپ کر رہے ہیں رکھے نہیں کرے،
تو پھر میرا سوال ہے کہ اسی قرآن مجید میں اللہ نے جب ابراہیم اور اسماعیل کے ہاتھوں سے کعبہ بنوایا تو ایک فقرہ قرآن میں آیت میں موجود ہے کہ اللہ نے تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا یعنی دو، اور دونوں کو خطاب کر کے کہا وَطَّهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ۔ بہت توجہ، یہاں پہ فعل ہے اور وہاں تطہیر آیا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں رکھے نہیں ہوگا، کرے ہوگا۔ تو اب ہمارا سوال ہے کہ لفظ بھی نہیں بدلی ہے، وہاں تطہیر ہے اور اسی قرآن میں یہاں پر فعل ہے لیکن وہی لفظ ہے طہارہ۔ تو اب قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم اور اسماعیل سے وَطَّهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ ہے کسی میں ہمت؟ تو انہوں نے لکھا یہاں ترجمہ کہ اللہ یہ ابراہیم اور اسماعیل سے کہہ رہا ہے میرے گھر کو پاک رکھو۔ مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں، جا کے اٹھائیے جتنی بھی تفاسیر ہیں اٹھائیے۔ انہوں نے یہاں پہ ترجمہ لکھا کہ اللہ نے، کہاں ہوں گے آپ، اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل سے کہا میرے گھر کو پاک رکھو۔ حالانکہ لغوی اعتبار سے اور گرامر کے لحاظ سے یہاں بھی ترجمہ وہی ہوگا جو وہاں آیہ تطہیر میں ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے یہاں پہ ترجمہ وہ نہیں کیا کہ جو محاورتاً ہونا تھا کہ اللہ کا، اللہ یعنی اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل سے کہا میرے گھر کو پاک کرو، ترجمہ یہی ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں لکھا پاک کرو۔ اگر لکھ دیتے کہ پاک کرو، دیکھیں بہت باریکی بات کر رہا ہوں، اس کو محسوس کیجیے گا، اگر وہ یہ لکھ دیتے کہ پاک کرو تو پھر سوال یہ ہوتا کہ کعبہ نجس کب تھا؟ ابراہیم اور اسماعیل نے کعبہ جب بنایا ہے تو معصوم کے ہاتھ سے اللہ کے گھر کی تعمیر تھی، اور معمار کعبہ غیر معصوم نہیں ہے، معصوم ہے۔ تو اب انہوں نے وہاں پہ یہ لکھا کہ ترجمہ کیا کیا؟ پاک رکھو کا، میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ بیت کے لیے ترجمہ کچھ اہل بیت کے لیے آج کے محسوس کریں۔ یہاں قرآن پڑھنے والے بیٹھے، قرآن پڑھنے والے بیٹھے، عربی میں ہم ایک بات عرض کر دیں، عربی میں خاص طور پہ جب کوئی بہت بڑا عالم کسی کو دعا دیتا ہے یا خط لکھتا ہے تو عربی میں لکھتا ہے، ارے ماشاءاللہ آپ تو سب فصیح نہ صحیح تو محلی تو سب جانتے ہی ہیں عربی، تو اس میں لکھتا ہے سلمکم اللہ۔ کیا لکھتا ہے؟ سلمکم اللہ۔ تو اگر ہم آغا صاحب کو خط لکھیں اور لکھ دیں سلمکم اللہ، تو اگر ترجمہ یہ ہو کہ اللہ آپ کو سلامت کرے، سالم کرے، صحیح کرے، تو آغا صاحب اگر سالم ہیں، دیکھیں سامنے کی مثال ہے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا جو ڈکشنری اور لغوی اور گرامر سے ترجمہ ہوگا وہ ہوگا اللہ آپ کو صحیح کرے، سلامت، سالم کرے۔ تو اگر یہ سالم ہیں تو برا مان جائیں گے کہ جب میں ٹھیک ہوں تو مجھے سلامتی کی دعا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو اب انہوں نے کہا یہاں ترجمہ گرامر کے لحاظ سے نہیں ہوگا، محاورتاً ہوگا، سلمکم اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں ابھی میں یہ ساری منزلیں طے کروا رہا ہوں، انشاءاللہ ایک منزل پر شاید مجلس بھی معراج پہ اور آپ بھی معراج پہ ہیں، اور انشاءاللہ ساتوں آسمان کی سیر آپ کریں گے۔ تو اب وہاں ترجمہ دو آیتیں قرآن میں ہیں، دو آیت تطہیر ہیں، ایک آیت اہل بیت کے لیے ہے اور ایک آیت تطہیر بیت کے لیے ہے۔ لیکن کیا کمال ہے صاحب کہ کرنے والوں نے ترجمہ جو کیا تو بیت کا ترجمہ رکھے سے کیا، اور اہل بیت کے لیے جب تطہیر کا مسئلہ آیا تو کرے سے کیا۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گھر سے تو بغض نہیں دکھا. آج کے بعد تو واضح ہو جا. لیکن جن کی وجہ سے اللہ کا گھر باقی ہے، کہ جو اس بیت کے اہل بیت ہیں، ان سے جب بغض دکھا تو انہوں نے یہاں پہ ترجمہ بدلا اور کہا یہاں لغوی اعتبار سے ہوگا. پتہ نہیں آپ کہاں ہوں گے، لیکن مجلس یہیں سے معراج پہ ہے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ محاورتاً ترجمہ ہوتا ہے. ہر جگہ لغوی اعتبار سے ترجمہ علماء قبول نہیں کرتے. تو مفتی صاحب نے کہا کہ آپ وہاں پہ فعل استعمال کر رہے ہیں طہرا، اور یہاں پہ آیا ہے تطہیر. یہاں مسئلہ ہے باب تفعیل کا، تو ترجمہ یوں بھی بدلے گا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر نظیر قرآن میں ہو تو پھر آپ کچھ نہ بولیے گا. کہنے لگے پیش کیجئے. ہم نے کہا پڑھیے قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم. اب پھیریے جہاں لے جا رہا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. وہاں تطہیر ہے باب تفعیل سے، یہاں پہ ہے مستقیم. اب مفتی صاحب ترجمہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا یہاں ترجمہ ہوگا کہ اللہ ہمیں صحیح راستے کی ہدایت کرے. اور ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اللہ صراط مستقیم پہ قائم رکھے. جب لغتیں ہار گئی تو ایک عالم نے سوال کیا، اور وہ امامیہ کا عالم تھا، اور اس نے مناظرہ اسے ایک جملے پہ جیتا کہ لغتیں طاق پہ رکھیے، گرامر کو گھر میں رکھیے. میرے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ یہ سورہ اور اس آیت کا ترجمہ جو آپ کر رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا یا سیدھے راستے کی ہدایت کر، یہ سورہ صرف آپ پڑھتے ہیں یا محمد مصطفیٰ بھی پڑھتے تھے؟ تو کہنے لگے صرف ہم نہیں پڑھتے ہیں، محمد مصطفیٰ بھی پڑھتے تھے. عالم دین نے کہا جب وہ پڑھتے تھے تو کیا یہی کہتے تھے سیدھا راستہ دکھا؟ انشاءاللہ سالہ سال اس جواب کو یاد رکھے گا. ابھی تو مکمل ہوئی نہیں بات، اب مکمل کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر ترجمہ یہ کر رہے ہیں کہ سیدھا راستہ دکھا، تو اب سوال یہ ہے کہ صرف امت نہیں پڑھ رہی ہے یہ سورہ، بلکہ جو امت کا سردار، رہبر اور لیڈر اور امام ہے وہ بھی یہ سورہ پڑھ رہا. کہنے لگے اگر وہ نہ پڑھتے تو پھر ہم کیوں پڑھتے؟ تو اب سوال ہے کہ اگر وہ پڑھ رہے تھے تو پھر کیا وہ بھی یہی ترجمہ وہاں ہوگا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا یا سیدھے راستے کی ہدایت کر؟ تو کہنے لگے خاموش ہوئے. تو اب عالم دین نے کہا نہیں میاں، ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ سیدھا راستہ دکھا، یہاں محاورتاً ترجمہ ہوگا کہ ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ. اگر سیدھا راستہ نہ دکھتا تو مسجد میں کیسے آتے؟ آج کے بعد باجو، اگر ہدایت نہ ہوتی تو مسلح پہ کیسے آتے؟ اور سنو، اگر ترجمہ تم نے کر دیا کہ سیدھا راستہ دکھا، یہی نبی بھی ترجمہ کرتے تھے، تو دنیا کے ہر مذہب کا آدمی یہ کہے گا جب رہبر کو ہی راستہ نہ ملا تو امت راستہ. امت راستے پر کیسے آئے گی؟ کہنے لگے ٹھیک ہے، چلیے آپ نے یہ بات کہہ دی، لیکن ابھی رہی آیہ تطہیر پہ، اور اسی آیہ تطہیر میں
سوال ہوا کہ یہاں پہ جو آیا ہے انکم الرجس، آپ کو بتا دوں جو رجس ہے نا اس کے معنی صرف نجاست کے نہیں ہیں، بات واضح ہو رہی، اس کے معنی صرف نجاست کے نہیں ہیں بلکہ رجس کے جو اول معنی ہے، معنی اول، معنی مولا، اولا، اس کے معنی ہے عیب، یعنی اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ کائنات کے ہر عیب سے اہل بیت کو، صرف اہل بیت کو وہ دور رکھے۔ تو بات ہوتے ہوتے جب یہاں تک پہنچی تو اسی آیت میں وہ پھر البیت میں پھنس گئے، سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگے اس میں جو اہل البیت آیا ہے، لیکن پھنسے تو خود کو پھنسایا انہوں نے، یہ چاہ رہے تھے کہ سامنے والے عالم کو پھنسائیں لیکن وہ خود پھنسے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں جو اہل بیت آیا ہے اس میں صرف اولاد نہیں ہے بلکہ ازواج بھی ہیں، بات واضح ہو رہی ہے، پہنچ رہی ہے، چلتے رہیے گا۔ اس میں ازواج بھی ہیں، کون ہیں؟ ازواج بھی ہیں۔ تو کہنے لگے دیکھیے زیادہ دور نہ جائیے، یہ جملہ ایک ہے لیکن اس میں لفظیں تین ہیں، ایک اہل، ایک بیت اور ایک ال۔ کمال یہ ہے کہ گرامر میں اہل کا ترجمہ ہے، بیت کا ترجمہ ہے، لیکن ال کا نہیں ہے۔ ال کا ترجمہ گرامر سے، جب تک گرامر نہیں ہوگا تب تک آپ ال کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب تو آپ پہنچ ہی گئے ہوں گے، لیکن میں اس سے تھوڑا سا ہٹ کے بات کروں۔ ال فرد حاضر کے لیے آتا ہے، کس کے لیے آتا ہے؟ فرد حاضر کے لیے، یعنی جو سامنے ہو اس کو کہا جاتا ہے ال۔ ال اس کو آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ جیسے یوم، دن، لیکن اگر علی کی ولایت کے لمس کو عرش الہی محسوس کرے تو تکمیل کا آنچل اوڑھ کر آیت عرش سے زمین کی جانب شرماتی ہوئی آئے تو ارشاد ہو الیوم۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، توجہ رکھیے گا، کیا ہو؟ ال ال ال، آپ تک بات پہنچ رہی ہے؟ الیوم، الیوم۔ تو اب یہاں پہ جو ال آیا ہے یہ فرد حاضر کے لیے ہے، کسی میں وہ نہیں، باب تخصیص میں نہیں جاؤں گا کہ مخصوص کرنے کے لیے، میں الگ زاویے سے سمجھا رہا ہوں، فرد حاضر کے لیے۔ الیوم سارے دن نہیں، اس کے دو ترجمے ہوں گے، آج کا دن یا یہ 7 دن۔ الیوم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اب جو ال آیا ہے نا یوم کے ساتھ، یہی ہے بیت اور اہل کے بیچ میں۔ ارے سبحان اللہ، آباد رہیے آپ۔ نہیں، اس کو ذرا واضح کرنا ہوگا۔ اہل البیت کا کیا مطلب ہے؟ اہل بیت اور بیچ میں ال۔ یہ جو ال آیا اس نے اور گھر والوں کو الگ کر دیا۔ یہ جو ال آیا ہے یہ آیا ہے فرد حاضر کے لیے، اور میں فرد حاضر بار بار کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ آیت آج شب جمعہ بھی ہے، کتنی رعایتیں ہیں، شب جمعہ بھی ہے، اور میں آیت تطہیر کا میں نے ترجمہ بھی کر دیا اور آگے میں پڑھ بھی گیا۔ مجھے ذات سیدہ پر بات کرنی ہے اور ان کے باب مقام مناقب سے کچھ موتی آپ کے حوالے کرنے، بھائی یہیں سے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور انشاءاللہ مسلسل 10 دن تک یہی گفتگو آپ کے اذہان تک پہنچتی رہے گی۔ الحمدللہ، سلامت رہیے۔ اب جیسے ہی البیت ال آیا تو فرد حاضر کے لیے آیا، یہی وجہ ہے کہ کھلے ہوئے گھر میں آیت تطہیر نہیں آئی۔ رسول آئے کہاں؟ آئے کہاں؟ در سیدہ پر ہے۔ تو اب میرا سوال ہے، وہی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے ان سے کہا کہ آپ مدینے کیوں جاتے ہیں؟ کہنے لگے ہم مدینے اس لیے جاتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا، قریب سے جا کر سرکار کی ڈہوری کو چومنے کا اور سلام کرنے کا لطف ہی اور
تو ہم نے کہا کیسے جاتے ہیں؟ یہی گھر کی چھت سے سلام کر لیا کریے. وہ قبول کریں گے؟ کہنے لگے وہاں جا کے سلام کرنے کا کیف الگ ہے. تو پھر ہم نے بھی سوال کیا کہ آپ مدینے جاتے ہیں محمد کی قبر مطہر، سرکار کی قبر مطہر پہ قریب سے سلام کرنے کے لیے، اس دروازے پہ کب آئیں گے جس پہ خود محمد سلام کر رہے ہیں؟ بہت توجہ کے ساتھ دیکھیں، ڈیفرنٹ دیکھیں، ہم سوال کر رہے ہیں نا، امت مسلمہ سے ہمارا سوال ہے کہ آپ اتنا خرچہ کر کے آپ جاتے ہیں. میں خود مدینے گیا ہوں اور اللہ آپ سب کو مدینے کی زیارت سے مشرف فرما. خدا کی قسم کربلا سے زیادہ، میں جسارت کر رہا ہوں، کربلا سے زیادہ مدینے کی گلیوں میں چیخیں مار کے رونے کا دل چاہتا ہے. کبھی جائیے، جا کے دیکھیے گا کہ جب سورج ڈھلتا ہے اور ادھر روزے پر رونق ہوتی ہے اور ادھر کبھی دیکھیں، میں وہاں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ابھی فضائل کا رخ ہے. آپ سمجھ جائیے کہ جب اس دروازے پہ کب آؤ گے کہ جہاں رسول سلام کرنے کے لیے آتے تھے، رسول سلام کرنے کے لیے رسول آئے اور آنے کے بعد سلام کیا اہل بیت کو اور کیا فرمایا؟ ایتینی. سبحان اللہ. ابھی حدیث ہے کہ ایتینی بالکسائی یمانی. یہاں پہ بھی ترجمہ یمانی چادر لاؤ نہیں. علماء سے پوچھئے گا، میں پڑھ کے جا رہا ہوں. لاؤ نہیں، ایتینی بالکسائی یمانی، یمانی چادر کے ساتھ آؤ. یمانی چادر لاؤ نہیں، یمانی چادر کے ساتھ آؤ. اور جب آئے تو چادر تطہیر اوڑھی اور سب چادر میں گئے. دیکھیں بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، ال جو آیا ہے وہ فرد حاضر کے لیے آیا ہے. یعنی میں اشارہ کروں وہ طاہا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. کیا خوبصورت مجمع دیتے ہیں آپ. وہ طاہا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ گونگی دنیا میں بولنے کا دل ہی نہیں چاہتا. وہ طاہا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں نے اشارہ کیا تو طاہا صاحب کے پیچھے میرا اشارہ جا کے رک جائے گا. کیوں؟ کیونکہ طاہا صاحب کے پیچھے دیوار ہے. اگر میں اشارہ کرنا بھی چاہوں کہ جو دیوار کے پیچھے ہے وہ، تو دیوار میرے اشارے کو وہاں جانے نہیں دے گی. اگر میں باہر جا کے کھلے صحن میں اشارہ کروں تو جہاں تک کھلی ہوئی زمین ہے یا آسمان کی طرف وہ ستارہ، تو اب جہاں تک اشارہ وہاں تک جائے گا کہ جہاں تک کھلا ہوا آسمان ہوگا. لیکن اگر میں اسی دائرے میں اشارہ کر دوں تو چاروں طرف کی دیواریں میرے اشارے کو باہر نہیں جانے دیں گی. یہی وجہ ہے کہ کھلے ہوئے گھر میں آیے تطہیر نہیں آئی. رسول نے بیت کے اندر ایک بیت بنایا، رسول کے ہاتھ ستون بنے، زہرا کی چادر چھت بن گئی. آج کے بات واضح ہو. اور جب یہ بیت کے اندر بیت بنایا تب جبرائیل آئے اور پنجتن جمع ہوئے تو جبرائیل نے آ کے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب اگر یہ اہل بیت کا اشارہ باہر جانا بھی چاہے تو زہرا کی چادر نہ جانے. اگر باہر جانا بھی چاہے تو شہزادی اے بھائی الحمدللہ سلامت رہیے. اس میں ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، بہتی ہوئی گنگا میں ہاتھ دھونا. کیا کہنے؟ سلامت رہیے، بہتی ہوئی گنگا میں ہاتھ دھونا. گنگا بہ رہی ہے، اس میں ہم نے بھی ہاتھ دھو لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چپ چاپ آئے، اپنا کام کیا آپ نے اور چپ چاپ نکل گیا. لیکن بہ رہی تھی کسی اور کے لیے، ہاتھ آپ نے دھو لیا. تو اب انہوں نے سوال کیا کہ صرف اولاد ہیں یا ازواج بھی ہیں؟
تو میرا ایک سوال ہے، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اس وقت جسم کے خیمے میں روح کروٹ لے کے غدیر و نجف کے بوسے لے رہی ہے، اور دل یہ چاہ رہا ہے کہ جیسے ماہی بے آب کی طرح روح تڑپ رہی ہے، پانی سے نکلنے کے بعد مچھلی تڑپتی ہے، جیسے عزاداری کے بغیر عزادار تڑپتے ہیں. جو حال مچھلی کا ہوتا ہے پانی کو چھوڑ کے، وہی حال عزاداری کو چھوڑ کے عزادار کا ہوتا ہے. تو خدا نہ کرے کہ وہ دن آئے کہ ہم عزاداری سے دور ہو جائیں، بلکہ عزاداری نے ہمیں سنبھالا ہے، ہم نے عزاداری کو نہیں سنبھالا. اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. اب جب یہاں تک بات آئی تو انہوں نے کہا ازواج، بات پہنچ رہی ہے. ہاں، جہاں سے آپ کا تبسم بتا رہا ہے کہ لوگے دل پہ بات نقش ہو رہی ہے، تو میں ایک زاویہ پیش کر رہا ہوں. طارق صاحب، یہاں پہ بیت اور لوگوں نے کہا ازواج بھی ہیں، پھان کے لانا چاہ رہے تھے. ازواج بھی ہیں، لیکن دیواریں انما کی اتنی اونچی ہیں کہ کوئی پھاند کے ادھر سے ادھر آ ہی نہیں سکتا، آ ہی نہیں سکتا. چاہے بھی تو آ نہیں سکتا، چاہے بھی تو آ نہیں سکتا. دیوار انما کی اتنی اونچی ہے. اب سوال ہے، سوال یہ ہے، لوگوں نے کہا کہ قرآن نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، قرآن ہے کہ اے نبی کی بیویوں اپنے اپنے گھر میں ٹھہرو. پتہ نہیں قرآن کو کس لیے کہنا پڑا کہ ٹھہرو. آج کے بعد واضح ہو سکے، اشارے کر سکتے، یہ ہمیں نہیں پتا کہ قرآن نے یہ کیوں کہا وَقَرْنَ. سنا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ آیا ہے مؤنث کے لیے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کنہ آیا ہے، یہ جمع کا ہے، یہ مؤنث کے لیے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے اپنے گھر میں ٹھہرو. پتہ نہیں کسے دیکھ کے کہا کہ اپنے اپنے گھر میں ٹھہرو. حالانکہ نبی کی زوجہ تھی تو کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ رسول کے جو رحمت کا مجسمہ ہے. زبان، اہل زبان کے لیے جملہ صرف کر رہا ہوں. ہمارے استاد محترم اعجاز حسنین غدیری صاحب، اللہ مقامہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، کیا خوب مجالس بھی خطاب کیا کرتے تھے. ان کا ایک جملہ میری زبان پہ آ رہا ہے کہ رسول رحمت کا مجسمہ ہے، ان کے پیشانی پر کبھی بھی بل آیا ہی نہیں، چاہے بدتمیزی گھر کے اندر ہو رہی ہو یا گھر کے. رسول وہ ہے کہ جو رحمت للعالمین ہے، رحمت کا مجسمہ ہے اہل زبان کے لیے. اور وہ الحمدللہ زبان کے اوپر کیا قلعی کرتے تھے، اور کیا اردو زبان، کیا مٹھاس تھی. انہوں نے کہا بدتمیزی گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو، رسول کی پیشانی پہ بل نہیں آتا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں اس بیت میں ازواج بھی ہیں، تو اب ازواج بھی اس میں شامل ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ازواج شامل ہوتی اگر کھلے بیت میں آیت آتی، لیکن بیت میں بیت بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ جس بیت میں ازواج ہیں وہاں اہل بیت نہیں ہے. کاش کے بعد وہاں پر اہل البیت نہیں ہے، یعنی فرد حاضر والے گھر والے نہیں ہے. ورنہ قرآن جو رسول یہ سکھا رہا ہے کہ شوہر کا زوجہ پہ حق کیا ہے، زوجہ کا شوہر پہ حق کیا ہے، تو کیا وہ اپنی ازواج کو گھر میں نہیں رکھے گا؟ ارے اپنی ازواج کو گھر میں ہی تو رکھے گا. اور اگر گھر میں نہ ہوتی تو یہ کیوں کہا جاتا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ؟ اس کا مطلب قرآن سارے نشیب و فراز کو واضح کر رہا ہے کہ یہ سب اپنے اپنے گھر کی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ گھر میں گھر بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اسی لیے پڑی کیونکہ رسول کی نظر دیکھ رہی تھی کہ کل کو لوگ اسی تطہیر کی نسبت سے خود اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کریں گے اور آئے تطہیر کا مصداق بنائیں گے. تو بیت میں بیت چادر زہرا کا بیت بنایا. اور جہاں لے جا رہا ہوں دعائیں دیجئے گا اور انشاءاللہ پورے سال یاد رکھیے گا. ایک عقلی دلیل کہ جسے کاٹنا ہو وہ کاٹے آ کر، لیکن ایسی دلیل کہ شاید کوئی نہ کاٹ پائے. سوال یہ ہے کہ اگر کھلے ہوئے صحن میں آیت آئی اور ساری ازواج اس کی مصداق ہیں
تو میرا سوال یہ ہے کہ ام سلمہ، بہت بہت توجہ، ام سلمہ جب انہوں نے سوال کیا کیا میں بھی آ جاؤں، انڈیکیٹ کر رہا ہوں، کیا سوال کیا، کیا میں بھی، بھائی میں بھی داخل ہو جاؤں؟ تو یہ نہیں کہا رسول نے، ایک ایک پوائنٹ پہ غور کریں، یہ نہیں کہا آپ کو اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا یا ام سلمہ انکی علی الخیر، پہلے سند دی، آباد رہیے، پہلے سند دی، کون سی سند؟ کہ آپ خیر پر ہیں، انکے علی الخیر، آپ خیر پر ہیں، انکے علی الخیر، آپ خیر پر ہیں، آپ خیر پر ہیں، لیکن اندر آنے کی اجازت نہیں، آپ بیت میں رہیے، بیت سے البیت میں نہیں آ سکتی، پورا مجمع اگر ساتھ ہو تو جملہ سنیں، بیت سے البیت میں آنے کی اجازت نہیں، لیکن آپ خیر پہ ہیں۔ کسی مولوی نے سند نہیں دی تھی، بلکہ محمد مصطفیٰ نے سند دی کہ آپ خیر پر ہیں۔ امت مسلمہ کو شرم نہیں آتی کہ جسے نبی کہہ دے کہ یہ خیر پر ہے، جب وہ زوجہ بیت سے البیت میں نہیں آ سکتی تو اس کے بارے میں خیال کیا جو پہلے ہی بیت سے نکل کے میدان میں۔ جو پہلے ہی بیت سے نکل کے میدان تک آ جائے، بیت سے نکل کے میدان تک آ جائے، بیت سے نکل کے میدان تک آ جائے، اس کو البیت میں تم کہاں سے لا سکتے ہو؟ البیت میں وہ نہیں آ سکتی جو بیت میں ہی نہیں رک رہی ہے، جو بیت میں نہ رکے اس کو البیت میں آپ کیسے لا سکتے ہیں؟ اور یہ تو ام سلمہ ہے کہ جن سے کہا گیا آپ خیر پر ہیں لیکن بیت میں رہیے، البیت میں آپ نہیں آ سکتی۔ وہ تو بھلا کرے اللہ صحیح صحیح کتابوں کی کچھ صحیح باتوں کا، سبحان اللہ، ہاں کبھی کبھی کچھ غلط باتیں صحیح کتابوں میں ملتی ہیں، لیکن کبھی صحیح باتیں سب کچھ پڑھا نہیں جاتا، آپ سمجھیں، صحیح کتابوں میں موجود ہوتی ہیں۔ تو اب اس میں روایت موجود ہے، زید بن ارقم، سب جانتے ہیں زید بن ارقم، جو تاریخ دیکھیں، مجلس دیکھنے والوں سے خطاب نہیں ہوتا، جو سننے والے ہیں ہمیشہ یہاں بھی اپنے وطن میں بھی، وہ جانتے ہیں کہ زید ابن ارقم کون ہے۔ زید ابن ارقم وہی ہے کہ جس نے غدیر کی خبر کو چھپایا تھا تو یہ پہلو میں بیٹھنے والا، لیکن اس نے غدیر کی خبر کو چھپایا تھا۔ تو زید ابن ارقم سے کسی نے سوال کر لیا کہ زید ابن ارقم یہ بتاؤ کیا اہل بیت میں ازواج بھی ہیں؟ تو یہ روایت صحیح کتابوں میں ہے اور بالکل صحیح مسلم نے بیان کی ہے، بالکل صحیح مسلم نے یہ روایت بیان کی، اور اس میں روایت ہے کہ کچھ لوگ آئے مسئلہ لے کر اور کہا اہل بیت میں کیا ازواج بھی ہیں؟ تو کوئی آیت نہیں پڑھی، کچھ نہیں، لیکن کیا جواب دیا جو تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہے۔ زید ابن ارقم نے کہا اتنا جھگڑا کیوں کر رہے ہو کہ کون اہل بیت میں ہے اور کون نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لو جن پر صدقہ حرام ہے وہ اہل بیت۔ تاریخ میں جن پر صدقہ حرام ہے وہ اہل بیت ہیں۔ اب یہ تو صدقے کی کھجوریں بتائیں گے کہ کون اہل بیت ہے اور کون اہل بیت نہیں ہے۔
और अहले बैत अल बैत अल्हम्दुलिल्लाह अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अहले बैत जिन पर सदका हराम है वो अहले बैत हैं। ये बाकायदा मौजूद है और रिवायत मौजूद है। इसीलिए कहा जाता है कि उन किताबों का मुतालिया बहुत जरूरी है जिन किताबों से औल फौल नहीं अली के कौल मिलते हैं, क्योंकि मिंबर भी इसीलिए है। बात तो देखिए तमाम हो गई और घड़ी घड़ी आपकी नजरें घड़ी पे नहीं गई, हर घड़ी आप मुझे देखते रहे और मैं बोलता रहा, वक्त अपनी औकात से बाहर होने लगा। अब बात तो यही हम तमाम कर रहे हैं अपने वक्त में, क्योंकि कुछ कंडीशंस हैं। सलामत रहिए, बात को हम यही तमाम कर रहे हैं और इंशाल्लाह बात और आगे बढ़ जाएगी कल। और वही मौजू को याद रखिएगा, अमीना गदीर और करबला, और वही शहजादी हैं और हमको आगे लेके बढ़ जाना है इंशाल्लाह आने वाली मजलिसों में। अब तो आपको पता ही है जो खतीब है वो शुरुआत पहले जीने और दूसरे जीने से करता है, उसके बाद आपको आगे ले जाना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलाम करता हूं आपकी समात को, सलाम है कि आप इतना उम्दा समात करते हैं कि किसी खतीब को हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो जबान हिलाए, जबान चलाए, बात तमाम हो जाती है। इसलिए कि इल्म चीखता नहीं, बू जहल की चीखें निकाल ले। और जाते जाते एक पैगाम और, मजलिस को तमाम कर रहा हूं, पैगाम और। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत से, देखिए इल्म का हासिल करना अच्छी चीज है लेकिन उसका संभालना बहुत मुश्किल है। कभी कभी ज़र्फ छलक जाए तो लोगों में जाम पैदा हो जाता है, जोम नहीं, असल तो जाम पैदा हो जाता है। और जाम क्या? गुरूर, कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। यानी 4 किताबें पढ़ने के बाद अब उनको ये समझ में आता है अहले बैत ये कैसे कर सकते हैं। तुम हादिसाती इल्म को लेकर उन पर शक कर रहे हो कि जो पैकरे इल्म है, कि जो चलते फिरते इल्म है। कायनात में किसी भी आलिम को आप इल्म नहीं कह सकते, आलिम कह सकते हैं, लेकिन अली आलिम भी हैं और इल्म भी है। बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आलिमा भी हैं, इल्म भी है। इमाम अहले बैत सलावत पढ़ें। ये जो छोटी छोटी सी बातें हो रही हैं, जहां कुरान ने तरबियत सिखाई है वहीं कुरान ने मिसालें देने का तरीका भी सिखाया, तरीका भी सिखाया। एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, उन्होंने कहा कि अगर कोई हदीस में किसी आलिम का, अरबी आलिम का बहुत अच्छा फिक्र है, बहुत बड़े आलिम थे लेकिन अहले बैत की तालीमात को नशर करते थे, वो कहते हैं कि अगर कोई ये कहता है कि अली इनमें से किसी एक से अफजल है तो मेरी नजर में वो कुफ्र बकरा नहीं पहुंचे आप सलामत में। वो कहते हैं मेरी नजर में अगर कह दे कोई कि अली इनसे अफजल है, मैं जवाब सुनिए। किसी ने पूछा ऐसा क्यों? का मिसाल वहां दी जाती है जहां दूसरी तरफ कुछ हो। मिसाल देने का सलीका भी अहले बैत ने सिखाया। अहले बैत की तालीमात में मिसाल उसकी दी जाती है जहां दोनों तरफ कुछ पाया जाए, लेकिन एक तरफ 100% हो और दूसरी तरफ -0।
یہ ایک نئی چیز ہے، اس کو قبول فرمائے گا. زیرو تو زیرو ہے، لیکن وہ زیرو جہاں کچھ ہے ہی نہیں اور ادھر 100% ہے. تو اگر وہ کہتے ہیں، کوئی کہتا علی فلاں سے افضل ہے، تو میری نظر میں وہ کفر بک رہا ہے. مثالیں دینے کی میں کہیں پہنچانا چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے یہ بات عرض کی کہ آج کل سوشل میڈیا پر یہ ساری باتیں آتی ہیں، تو اس کے اوپر زیادہ غور نہ کیا کیجئے. مجلسیں تربیت گاہ ہیں، مجلسوں سے تربیت ہوتی ہے. صرف علم کا حاصل کرنا کافی نہیں ہے جب تک کہ تربیت اچھی نہ ہو، کیونکہ علم ہو اور تربیت نہ ہو تو انسان اپنے ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن علم کے ساتھ اگر تربیت اچھی ہو جاتی ہے تو وہ علم کے ذریعے مقصد تک جاتا ہے اور پہنچ بھی جاتا ہے. مثال کا مطلب کیا ہے؟ آپ پہنچ جائیں گے، آپ نہ پہنچیں گے تو پھر کیا ہم پہنچیں گے؟ آپ سے پہلے تو ہم پہنچ گئے تھے، آپ سے پہلے تو ہم پہنچ گئے تھے. عالم نے کہا کہ مثال دینے کا بھی طریقہ ہوتا ہے کہ ایک طرف زیرو ہو، ایک طرف 100% ہو تو مثال نہیں دی جاتی. یعنی تم کفر بک رہے ہو، تم جاہل ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ مثال کیسے دی جائے. اب اگر کوئی کہہ دے کہ مجلس تراویح کی طرح ہے، غلط بات کر رہے ہو. ایک طرف زیرو ہے، ایک طرف زیرو ہے اور ایک طرف 100% ہے. 100%. آغا صاحب عام کا دور ہے، اگر کوئی زیادہ پڑھا لکھا کہہ دے ہمارے یہاں کا دسہری آم فلاں مینگنی سے اچھا ہے. جی میں آپ کے سامنے مثال کی بات کر رہا ہوں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. تو کہاں وہ اور کہاں دسہری آم؟ آپ کو طریقہ ہی نہیں پتا کہ مثال دی کیسے جاتی ہے. سبحان اللہ. 5 منٹ ہے تب مسجد میں بیٹھے ہیں، رسول اپنا داہنا ہاتھ بڑھا دیا، اصحاب بیٹھے ہوئے، کہا کہ اس ہاتھ کو مثال، اس ہاتھ کی مثال دو. ایک صحابی اٹھا، شاید اشربی ہو جائے. ایک صحابی اٹھا اور اس نے کہا قربان جائیں ہمارے والدین آپ پر، آپ کا ہاتھ چودھری کے چاند کی طرح ہے. رسول نے بٹھا دیا مثال باطل، کیونکہ چاند انہی کا صدقہ ہے. ایک اٹھا، اس نے کہا آپ کا ہاتھ سورج کی طرح روشن ہے، کا بیٹھ جاؤ، مثال باطل. دوسرا اٹھا، اس نے کہا فلاں گل کی طرح ہے، کا بیٹھ جاؤ، مثال باطل. اب اللہ کا رسول پورے جسم کے ساتھ علی کی طرف مڑا اور علی کو کیا جواب میرے مولا نے دیا. پوری زندگی پڑھتا رہوں اور آپ پڑھواتے رہیے یہی جواب، تو میں سمجھوں گا بس یہی پڑھتے پڑھتے میری موت ہو جائے، میرا مقصد حل ہو گیا. بس ہاتھ کہاں ہوں گے آپ؟ یاد رکھیے گا، کسی نے کہا سورج کی طرح، کسی نے کہا چاند کی طرح، کسی نے کہا گلاب کا، سب کی مثال باطل. علی تم میرے داہنے ہاتھ کی مثال دو. کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا داہنا ہاتھ بالکل آپ کے بائیں ہاتھ کی طرح. میں آپ کی مثال ہی نہیں ہے، آپ خود اپنے آپ میں اپنی مثال ہیں. علی کہہ سکتے تھے کہ آپ کا ہاتھ بالکل میرے ہاتھ جیسا ہے، لیکن وہاں بھی جو بغض علی کا کانٹا تھا وہ چپ تھا. ایسا جواب دیا
کہ سب کی زبانیں بند کر دی. کہا یا نبی اللہ آپ کا دائنا ہاتھ بالکل آپ کے بائیں ہاتھ کے برابر، کیونکہ آپ بے مثال ہیں، آپ اپنے آپ میں اپنی مثال ہیں. ہمیں شہزادی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم رزق معنوی حاصل کریں. ادھر یا حسین آئے ہمارے لبوں پر ہماری آنکھوں کے صدف سے اشک عزا کے گوہر ملنے لگے. پورے سال ہمارے کچھ چہرے میں دیکھ رہا ہوں، ان کی بھی بہت خواہش رہتی ہے کہ ہم اپنے وطن میں جا کے غریب الوطن کا ماتم کریں. اتنی مجبوریاں ہیں کہ جا نہیں پاتے ہیں. میں نے حال ہی میں ہمارے ایک رشتے میں بھائی لگتے ہیں، ہم نے ان سے سوال کیا کہ بھائی آپ شادی میں بھی نہیں آئے، آپ فلاں تقریب میں بھی نہیں آئے. کہنے لگے کہ میں بہن کی بھی شادی میں نہیں گیا. میں نے کیوں؟ کہنے لگے اگر میں مولانا چلا جاتا تو میں فاطمہ کا لال کا ماتم کرنے اپنے وطن کیسے جاؤں؟ میں نے وہ چھٹیاں بچائی ہیں صرف اور صرف ایام عزا کے لیے. انسان آج عزادار وہ ہے کہ جو اپنی ماں کے جنازے میں نہیں پہنچ پا رہا ہے، اپنے باپ کے جنازے میں نہیں پہنچ پا رہا ہے، کیونکہ مجبوری یہ ہے کہ اگر ابھی چھٹی لے لی تو پھر ایام عزا میں چھٹیاں نہیں ملیں گی. آپ تو الحمدللہ ماتم کر رہے ہیں، جن کے گھر والے یہاں پر ہیں پردیس میں بھی، ان سے قطع نظر وہ افراد کہ جن کے گھر والے یہاں نہیں ہیں، ذرا ان کے دل سے پوچھئے کہ ایک ایک دن ایک سال کے برابر گزرتا ہے. کبھی کبھی تنہائی میں اپنے گھر کا جلوس یاد آتا ہے، کبھی تنہائی میں. لیکن آج 2 محرم ہو گئی، 2 محرم. مدینے سے یہ قافلہ 28 رجب کو چلا تھا. نانا کے مدینے کو سلام کیا، اماں کی قبر مطہر کو سلام کیا، اور حسین مدینے کی طرف روانہ ہوئے. 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے. زیارت ناہیہ میں یوں ہی ہمارا وقت کا امام سلام نہیں کر رہا ہے. میرا مولا کہتا ہے سلام ہو ان سر کھلی بیویوں پر کہ جنہیں شام و کوفہ کے بازار میں گھمایا گیا. سلام ہو ان سرے بریدہ پر جنہیں نیزوں پہ معلق کر کے لے جایا گیا. وہی میرا مولا سلام کرتے ہوئے کہتا ہے میرا سلام ہو میرے اس جد پر، میرا سلام ہو میرے اس جد پر کہ جس کے بدن کا گوشت زنجیریں کھا گئے. اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ. آپ کی آواز بلند ہے. آج محرم کی 2 تاریخ ہے، ہاتھوں کو جوڑ رہا ہوں. پہلو والے کو دیکھ کے مت رونا. بھائی یہ سوچ لینا کہ اللہ جانے کہ کس کے پہلو میں سید سجاد آ کر بیٹھے ہو، اور جب رونے والا آوازوں کو دبا کے روتا ہے، علماء فرماتے ہیں ہمارا رات کا 4تھا امام رو رو کے کہتا ہے بھائی ذرا بلند آواز سے رو، اے بھائی ذرا بلند آواز سے رو، اس لیے کہ جب تو روتا ہے تو دادی زہرا کے دل کو بڑا سکون ملتا ہے. ان کے لاشوں پر رو رہا ہے کہ جن کے لاشوں پر ہمیں رونے نہ دیا گیا. اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ. آپ کی آواز بلند ہے. آج 2 محرم حسین وارد کربلا ہو گئے. ایک ہوا چلی اور ایک خاک آ کر سر پہ بیٹھ گئی. جناب زینب نے جملہ کہا اے میرے ماں جائے، جب سے ہم یہاں آئے میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، جب سے ہم یہاں آئے میرا دل بہت گھبرا رہا ہے. امام حسین علیہ السلام سواری سے نیچے آئے اور بنی اسد کے لوگوں کو بلایا اور بلا کے ایک ایک سے سوال کیا یہ بتاؤ کہ اس جگہ کا نام کیا ہے. کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے شط فرات کہتے ہیں. بس ایک ضعیف العمر تھا، اس نے کہا اسے کربلا بھی کہتے ہیں. بس کربلا کا نام آیا. حسین جھکے. حسین نے ایک مشت خاک اٹھائی اور خاک اٹھا کے حسین نے سونگا، اور سونگنے کے بعد حسین نے کہا ہاں میری بہن زینب یہی وہ جگہ ہے، کیونکہ اس خاک سے ہمارے خون کی بو آ رہی ہے.
اے میری بہن ہے، میری ماں جائی، یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے بچپن کا دوست حبیب مارا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا 18 برس کا کلیہ جوان علی اکبر ایریا رگڑ رہا ہوگا، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں میں قاسم کے ٹکڑوں کو چن رہا ہوں گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا عباس بازو قلم کرا کے سو جائے گا۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی اللہ۔ بس امام حسین نے سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد امام حسین نے، روایت کہتی ہے کہ امام مقاتل کہتے ہیں کہ امام حسین نے وہ زمین خریدی، لیکن کسی معتبر مقاتل میں یہ مجھے آج تک نہ ملا کہ حسین نے وہ زمین کس کے نام کی، کسی بھی معتبر مقاتل میں، لیکن یہ ضرور ملا کہ امام حسین نے وہ زمین خریدی، اور جب زمین خرید لی تو اب امام حسین نے بنی اسد کے عورتوں کو بلایا، اور عورتوں کو بلا کے کہا کہ دیکھو، اگر امام نے بنی اسد کے لوگوں کو بلانا شروع کیا، اور بنی اسد کے لوگوں کو بلا کر حسین وصیتیں کر رہے ہیں، وصیتیں کیا، پہلے مردوں کو بلایا اور آ کے کہا کہ دیکھو 10 محرم کو ہمیں یہی قتل کر دیا جائے گا، اور ہمارے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، اگر وقت مل جائے تو ہماری لاش پر، ہمارے جنازوں پر آ کے ایک مشت خاک ڈال دینا۔ جب مردوں کو وصیت کر چکے تو ایک مرتبہ عورتوں کو بلایا، اور جب بنی اسد کی عورتیں آئیں تو وہاں وصیت کی، کہا دیکھو اگر تمہارے گھر کے مرد تمہیں آنے نہ دیں تو پانی بھرنے کے بہانے آنا، اور ہماری لاش پہ جو ہمارا جنازہ بے گور و کفن ہوگا، بس قیامت کی وصیت تو بچوں سے کی ہے، وہی مجلس تمام ہے، اور وہی بچی چاہتا ہے کہ ہماری موت ہو جائے، موت بھی ہو جائے تو کم ہے۔ عجیب وصیت، عجیب وصیت، اور کتنا ارمان ہے میرے مولا حسین کو۔ اس جملے پر آپ نے اگر محسوس کیا، جملے کو گھر جا کے روئیے گا، میرے آقا حسین کو کتنا ارمان ہے کہ میرا لاشا بے گور و کفن نہ پڑا رہے، اسی لیے وصیت کی کہ دیکھو پانی بھرنے کے بہانے آنا، اور ہمارے بدن پر ایک ایک مشت خاک ڈال دینا۔ اور جب عورتوں کو بھی وصیت کر چکے، اب حسین نے بنی عاصم کے ننھے ننھے بچوں کو بلایا، اور بلا کے کہا اے بچوں، اگر تمہارے والدین نہ آئے، ہائے میرے مولا کی غربت، تمہارے والدین نہ آئے، اے بچوں کھیلنے کے بہانے آنا، اور ایک ایک مشت خاک اٹھا کے ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا، کھیل بھی ہو جائے گا، ہمارا لاشا سپرد خاک بھی ہو جائے گا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔